کبھی چاول بیچے، کبھی مزدوری کی تو کبھی فارمنگ۔ 4 مرتبہ گھر سے بھاگ کر اس کو دھوکے کے سوا کچھ نہیں ملا، پر اس کے باوجود بھی اس نے اپنی خود کی کار مینوفیکچرنگ کر لی۔ شروعات میں اس کی پرائز اور کوالٹی اتنی کم تھی کہ زمانے نے مذاق بنا کر اسے فلو کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک نہیں کئی مرتبہ اوپر چڑھ کر واپس زمین پر گرنے کی جیسے تو اسے عادت سی ہو چکی تھی، اور اسی عادت نے اس کو اتنا مضبوط بنایا کہ آخر کار یہ لڑکا دنیا کی تیسری سب سے بڑی کار مینوفیکچرنگ کمپنی ہونڈائی کا فاؤنڈر بن گیا۔ پر آخر کیسے؟ تو ہیلو گائز، میں ہوں تنظیم اور سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس مزیدار ویڈیو میں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، چنگ جو ینگ 1915 میں کوریا کے ٹونچن نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ یہ گاؤں آج نارتھ کوریا میں موجود ہے۔ اس وقت پورا کوریا ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا جس پر جاپان راج کرتا تھا۔ چنگ اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور غربت کی وجہ سے پوری فیملی کھیتوں میں کام کرتی تھی۔ صرف 14 سال کی عمر میں چنگ کو غربت کی وجہ سے اسکول چھوڑنا پڑا اور وہ کھیتوں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کام کروانے لگا۔ وہ پورا دن کھیتوں میں کام کرتا لیکن پیسے اتنے ہی کما پاتا کہ کام کرنے کے باوجود بھی کئی دن اسے بھوکا سونا پڑتا تھا۔ اس سچویشن نے اس کو سوچنے پر مجبور کر دیا کیا وہ ساری زندگی اسی حالت میں گزارے گا۔ وہ اپنی زندگی سے فیڈ اپ ہو چکا تھا اور الٹیمیٹلی وہ گھر سے بھاگ کر 100 کلومیٹر دور کوان سٹی میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے کنسٹرکشن ورکرز کے ساتھ مزدوری شروع کر دی۔ وہ محنت بہت کرتا تھا لیکن پیسے کم کماتا تھا، پر اس سچویشن میں بھی وہ بہت خوش تھا کیونکہ ایک تو جو وہ پیسے کماتا تھا وہ صرف اکیلا خرچ کرتا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ اب آزاد ہو چکا تھا۔ لیکن یہ آزادی صرف 2 مہینے ہی چل سکی۔ اس کے ماں باپ جو اس کو تلاش کر رہے تھے اوان آ پہنچے اور اسے ڈھونڈ کر واپس گاؤں لے گئے۔ چنگ کی زندگی میں پہلی بار جو خوشی آئی تھی وہ چھین کر اسے دوبارہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا، پر اصل میں اس نے شہر کی زندگی کا مزہ چکھ لیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں دوبارہ سے گاؤں یا کھیتوں والی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ ایک بار گاؤں میں فصل کم ہوئی اور پورے گاؤں میں خوراک کی شارٹیج ہو گئی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ کئی دن تک بھوکا سونا پڑتا تھا۔ چنگ نے سوچا کہ اب بہت ہو چکا، وہ یہاں کسی بھی صورت نہیں رکے گا۔ اب وہ چوتھی بار گھر سے بھاگنے کی پلاننگ کرنے لگا اور اس بار یہ آخری بار کوشش تھی۔ اب کی بار وہ بھاگ کر سول شہر پہنچ گیا جو آج کے ساؤتھ کوریا کا کیپٹل ہے۔ اس نے تو جیسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا کہ گاؤں چھوڑ کر شہر میں بسنا ہے، پھر بے شک کوئی بھی کام کرنا پڑے۔ سول میں آنے کے بعد اس نے کوئی کام نہیں چھوڑا، مزدوری کی، فیکٹری ورکر لگا اور یہاں تک کہ صاف صفائی کا بھی کام کیا۔ اس میں ایک خوبی تھی کہ وہ جو بھی کام کرتا تھا بہت محنت اور دل لگا کر کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کو ایک چاول کی شاپ پر ڈیلیوری کرنے کی جاب ملی۔ وہ اب لوگوں کے گھروں میں سائیکل پر بیٹھ کر ڈیلیوری کرنے لگا۔ اس کی وجہ سے دکان کی سیل کافی بڑھ گئی اور دکان کے مالک نے خوش ہو کر چنگ کو دکان کا مینیجر بنا دیا۔ یہ اس کی پہلی جاب تھی جس میں اسے کسی بھی قسم کی مزدوری نہیں کرنی پڑی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دکان کی سیل کو کافی بڑھا دیا۔ اسی بیچ دکان مالک بیمار ہو گیا اور وہ دکان چلانے کے قابل نہیں رہا، لہٰذا اس نے تھوڑی سی قیمت میں چنگ کو اپنی دکان بیچ دی۔ کھیتوں میں کام کرنے والا 4 بار گھر سے بھاگا ہوا لڑکا صرف 22 سال کی ایج میں ہی اپنی دکان کا مالک بن گیا۔ اس نے اپنے شوق پر خوب محنت کی اور کچھ ہی عرصے میں اس کی چاول کے شاپ علاقے کی سب سے بہترین دکان سمجھی جانے لگی۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن اسی دوران ایک واقعہ ہوا اور اس کی چھوٹی سی یہ خوشی واپس غم میں بدلنے والی۔ 7 جولائی 1937 کو جاپان کے ایک سپاہی مارکو پولو برج کے قریب کہیں غائب ہو گیا اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے جاپنیز سولجرز نے چائنا میں اس کو ڈھونڈنے کی پرمیشن مانگی، لیکن جب چائنا نے اس کو پرمیشن دینے سے انکار کر دیا تو دونوں میں جھڑپ شروع ہو گئی، جس کو اتہاس میں سیکنڈ سائنو جاپنیز وار کہا جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات پر چلنے والی یہ جنگ اگلی 8 سالوں تک لگاتار چلتی رہی اور اس کے چلتے جاپان اور کوریا میں چاول کی شدید شارٹیج ہو گئی۔ اب کیونکہ کوریا میں بھی اس وقت جاپنیز آرمی کا ہی قبضہ تھا، اسی وجہ سے جاپنیز سرکار نے پورے جاپان اور کوریا میں
چاول کی شاپس کو اپنے قبضے میں لے لیا تاکہ شارٹیج کو پورا کیا جا سکے۔ ان دکانوں میں چنگ کا رائس اسٹور بھی شامل تھا اور اب وہ ایک بار پھر سے بے روزگار ہو گیا۔ اس کی 2 سالوں کی محنت، اس کی جمع پونجی، سب کچھ زیرو سے ملٹی پلائی ہو گیا۔ پر چنگ نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اب کوئی ایسا کام تلاش کرنا شروع کر دیا جس پر جاپانیز آرمی قبضہ نہ کر پائے۔ اس نے کافی سارے آئیڈیاز شارٹ لسٹ کیے اور اس نے ایک کار میکینک ورک شاپ کھولنے کا ارادہ کیا۔ پر مسئلہ یہ تھا کہ اب چنگ کے پاس یہ کام اسٹارٹ کرنے کے لیے تھوڑے سے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے 3000 وون کا لون لیا اور ایڈو سروس گیراج کے نام سے ایک نیا بزنس شروع کر دیا۔ جیسا اس نے سوچا تھا اس کا بالکل ہی الٹا ہوا۔ کہتے ہیں مصیبت آنے سے پہلے پہنچتی نہیں ہے۔ چنگ کے نئے گیراج میں اچانک آگ لگ گئی۔ گیراج تو گیراج، اس میں کھڑی ساری گاڑیوں کو بھی آگ نے اپنے لپیٹ میں لے لیا اور سارے نقصان کا ذمہ چنگ کے اوپر آ گیا۔ چنگ اس بار بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا۔ 3000 وون کا لون اور کسٹمرز کا نقصان دونوں اس کو بھرنا تھا۔